الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. وقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور سننے والی ماں بہنیں، آج کا پروگرام اسلام کے 5 اہم پلر میں سے ایک ستون اور ایک پلر زکوٰۃ کے بارے میں ہے. چونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ اکثر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں قرآن پاک کی تلقین، ہدایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور زکوٰۃ دینے پر اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے اور نہ دینے پر جو وعید اور عذاب ہے، اس کا تھوڑا سا میں ذکر کر دوں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی مولانا حنیف صاحب نے گزشتہ سیٹرڈے کو یہ بیان کر دیا تھا. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال دونوں دیے ہیں، اور یہ جان اور مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو جس طرح یوز کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ہمیں یوز کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو عبادات ہے وہ بھی ٹوٹلی 2 قسم کی ہے جو اہم عبادت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے، اس پر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے تو نماز اور روزہ یہ جانی عبادتیں ہیں، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج جانی اور مالی دونوں عبادتیں ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جان اور مال ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اس پر اگر عمل نہ کیا جائے تو اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک تمہیدی بات میں نے تھوڑی عرض کی، مفتی صاحب اس کا مختصر سا خلاصہ کہہ دیں گے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our respected Imam Sahib started off with praises of Allah subhanahu wa ta'ala and sending durood and salutations upon Nabi alayhi salatu wassalam, and thereafter quoted 2 ayat of the Quran. Thereafter he started off by saying that today's session and discussion here will be regarding a very important pillar of one of the pillars of Islam, which is zakat. Given the fact that most of our brothers and sisters, they distribute and they take out their zakat in the month of Ramadan. So in relation to this, very briefly, he will mention some virtues regarding zakat and similarly some warnings for those who are somewhat negligent of zakat. He further states that Allah subhanahu wa ta'ala has given us 2 types of blessings, namely life and wealth. And in relation to both, we are obliged to offer forms of worship.
So there are some forms of worship which are connected to our physical actions in our life, and there are some which are connected to our wealth. They give the example that there are prayers, the salah, fasting in the month of Ramadan. These are connected to our bodily actions and physical actions. And then there is that of zakah, which is charity, which is connected to wealth. And then there is also hajj, which is a combination of the two. So from this we understand that we are accountable for these two blessings Allah subhanahu wa ta'ala has given us, and it is a means of attaining Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure in this world and also in the hereafter. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے جو اہم پلرز بیان کیے ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ہے. اب مالی عبادت اور مال کو خرچ کرنا اسلام کے شروع زمانے میں ہی مکہ مکرمہ میں ہی اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کی ایک ثواب اور اجر کی ساری حدیثیں بیان کی حضور نے. تو مکی زندگی میں جتنا بھی آدمی سے ہو سکتا تھا وہ خرچ کرنے کا، ضرورت کے زائد جو بھی ہو وہ خرچ کرنے کا حکم تھا. پھر مدنی زندگی میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں اس کی تفصیل نازل ہوئی. فرضیت تو مکہ میں ہو چکی تھی، لیکن اس کی تفصیل کہ کس پر فرض ہے، کتنا فرض ہے، کتنا دیا جائے گا، یہ سارے تفصیلی احکام مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئے ہیں. تو جیسے نماز عبادت ہے اس کا ادا کرنا فرض ہے، ویسے زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اس کا ادا کرنا فرض ہے. نماز کا انکار کرنے والا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کوئی فرض نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کہ زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو یہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایسی منصوص عبادتیں ہیں جو قرآن پاک، احادیث اور اجماع امت اور قیاس سب سے ثابت ہے، اور جو احکام ایسی نص صراحت سے قرآن پاک کی قطعی آیت سے، حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ایسے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا کہ اسلام کی ایک فرض حکم کا ایک ستون کا بھی اگر انکار کر دے تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. لہذا یہ بہت بڑا محتم بالشان اسلام کا رکن ہے، شعار ہے، فرض ہے. تو اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو اس کو فاسق کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونا چاندی وغیرہ کو ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کیسے عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، عذاب بھی اسی کے مانند ہوگا، اس لیے کہ سونا چاندی وغیرہ کی تختیاں بنا کر، زیورات بنا کر لوگ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کو کنز کہا جاتا ہے. جس سونے چاندی کی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس کو کنز کہا جاتا ہے. اب ادا کر دے تو وہ کنز میں شمار نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو ادا نہیں کرے گا تو وہ کنز ہوگا. تو اس وقت اللہ کے یہاں یہ سونے چاندی کی سلیٹیں بنائی جائے گی، تپائی جائے گی، اس کو گرم کر دی جائے گی،
اور اس سے اس کو پیشانی کی، اس کے بازوؤں کو، اس کے پیٹھوں کو یہ داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا، گرم گرم لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ چکھو اب اس کو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت بھی آپ نے جہاں مختلف نعمتیں اور مختلف عذابات دیکھے، وہاں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے بھی خاص عذاب دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی سخت وعید ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ مال کا دیا ہے اس کو ہم ادا کریں۔ جیسے ہم نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر کیپیبل ہو تو حج کرتے ہیں، اسی طرح مال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال میں اپنا نائب بنایا ہے، تو اسی نیابت کا ہمیں حق ادا کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہمیں مال عطا فرماتے، دوسروں کا عطا فرماتے، لیکن اللہ نے ہمیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے، اور پھر نائب بنا کر جو ہم ادا کریں گے اس کا فائدہ بھی دنیا و آخرت میں ہمیں ہی پہنچے گا۔ اسی لیے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا میننگ عربی میں، عربی لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پاک کرنا، برکت والا کرنا، انکریز کرنا۔ ایک آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا دوسرا مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جب یہ دے دیتا ہے، میل نکال دیتا ہے، تو دوسرا مال اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا معنی برکت کا بھی ہوتا ہے، تو جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری نہیں دیتا، ایسے حادثات ہی نہیں دیتا کہ جہاں اس کے پیسے خرچ ہو جائے، اس طرح اس میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا معنی جو ہے انکریز اور بڑھوتری بھی ہوتا ہے، کہ آدمی جب مال دیتا ہے تو اس میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ So he mentions that the virtues of zakat and the action had started in the Meccan life, and Sahaba radiyallahu anhum would give zakat or would give forms of charity, however they desired and up to their capacity, and it was encouraged. When Nabi alayhi salatu wasalam migrated to Madinatul Munawwara in the second year after migration, then the ahkam and the rules and the regulations of zakat and the fardiyah was revealed in detail. So just as salah is fard, similarly zakat is also fard. So in this context, a person who would reject this obligation of zakat would be considered out of the fold of Islam. And this is proven from the Sharia. The reason being is that zakat is proven from the Sharia very firmly. And this is the reason why Abu Bakr radiyallahu anh did jihad with those who refused to give zakat upon the demise of Nabi alayhi salatu wasalam, considering the fact that this is a fard act, and those who refused to give and who rejected this were considered out of the fold of Islam. And one who accepts the fact that he or she has to give zakat and is fard, accepts the obligation but falls short of fulfilling it and doesn't give it, that this person will be considered a fasiq and a sinner. So there has been much punishments or much warnings mentioned in the ahadith and in the ayat of the Quran regarding a person who does not give zakat. So we'll mention a few of them just to realize the importance. There is an ayah of the Quran which the Shaykh quoted, and he said that Allah subhanahu wa ta'ala paints a picture of those who don't give zakat in the hereafter of what would happen to them. This same gold and silver will be heated in the fire of Jahannam, and through this, from the plates of these silver and gold, these people who refuse to give zakat will be branded all over their body. And Nabi alayhi salatu wasalam also in Mi'raj saw people who were being punished due to the fact that they didn't give zakat. Allah subhanahu wa ta'ala has made us His representative in this world by giving us His wealth. So it is our responsibility and it is an obligation for us to give zakat, which will benefit us in both worlds, in this world and in hereafter. The literal meaning of the word zakat itself, meaning the word itself means to purify and to increase. So by giving zakat, we are purifying our wealth
And not only are we purifying our wealth, but we are in a way investing in it to increase it for the future. Allah subhanahu wa ta'ala would give us blessings and barakat in the wealth that we have, and by giving zakat, Allah subhanahu wa ta'ala would remove difficulties and also bless us more with more wealth. ज़कात का शरई माना जो है वो ये हैं कि तमलीक माल मखसूस लिशख्स मखसूस बिनियतिही, मखसूस माल का मखसूस आदमी को मालिक बना देना ज़कात की नीयत से। मखसूस माल का मतलब ये है कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि सारा का सारा माल या आधा माल या 1/3 माल अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि 2.5% ओनली, फ़कत 2.5%, तो ये मखसूस माल हुआ कि 100 पर 2.5। मखसूस माल का मखसूस आदमी को, मखसूस आदमी से मतलब हम हर शख्स को नहीं दे सकते, बल्कि कुरान करीम ने जिन जिन को हक़दार बनाया है, जिसको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, ये 8 मसारिफ़, 8 किस्म के लोग जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है, इसको देना। तो ये गोया के शख्स मखसूस हुआ, मखसूस आदमियों को देना, और बेनीयती ही ज़कात की नीयत के साथ देना। ज़कात किसी भी अमल के लिए नीयत ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के वो अमल इबादत नहीं होता। तो ज़कात देते वक्त उसकी नीयत भी ज़रूरी है। तो गोया कि अब तारीफ़ ये हो गई कि मखसूस आदमी को मालिक बना देना, तमलीक का लफ्ज़ है, मालिक बना देना, इस पे आपका कोई हक़ फिर नहीं रहेगा, न आप उससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तमलीक मालिन मखसूसिन लिशख्सिन मखसूसिन बिनियतिही, ये शरई तारीफ़ ज़कात की हुई। अब ज़कात फ़र्ज़ किस पर है और किन माल पर है? तो आक़िल बालिग़ मुसलमान जो साहिब निसाब हो और उस पर 1 साल गुज़र गया हो, तो उसके सेविंग पर 2.5% दिया जाएगा। और वो भी किन मालों में ज़कात है? अल्लाह का फ़ज़्ल करम है कि हम पर सब माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की, वरना हमारे घरों में बहुत सारा माल भरा हुआ आता है। सब मालों पर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ नहीं की है, बल्कि सोना चांदी और कैश जो रकम हो या जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट में लगाई हो, इस पर ज़कात है। और दूसरे ज़कात के और भी मसलन निसाब है, वो यहाँ बयान करना मकसूद नहीं है। जानवरों का एक निसाब होता है कि आदमी के पास कितने जानवर हो, बकरी, गाय, बैल, भैंस वग़ैरह, उसकी एक निसाब होता है कि उसमें कितना वाजिब होता है। और एक ज़मीन की पैदावार का होता है जिसको उश्र और खैरात कहा जाता है, तो उसकी भी अभी बहस नहीं है। अभी जो बहस होगी, जो बात होगी, वो सिर्फ़ यही है कि जो समन कहलाया जाता है, सोना चांदी, और सोने चांदी के ही हिसाब में कैश भी आता है। इसी तरह जो तिजारत का माल होता है, बिज़नेस का माल होता है, वो मतलब कि जिस चीज़ में नुमू हो, नुमू का माना बढ़ना, जो निसाब बढ़ सकता हो, उसमें अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है। घर में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़रूरत से ज़ायद भी होती है, हमारे इस्तेमाल की कारों भी माशाअल्लाह बहुत महंगी महंगी होती है, लेकिन इस पर किसी पर अल्लाह ने ज़कात नहीं की। रहने का घर कई मिलियनों का होता है, लेकिन इस पर भी ज़कात नहीं है। तो जो निसाब ऐसा हो कि जिसमें नुमू हो, जिसको बढ़ सकते हो, सोना चांदी इसकी सिफत ही बढ़ना है। अब अगर कोई यह है कि भाई जेवर तो है रखे हुए, अब 1 साल उसको बेहतरीन कबर्ड में लॉक करके रख दिया या लॉकर में रख दिया है, अब साल गुजरने के बाद हम देखेंगे तो इतना ही होगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा।
تو یہ قصور ہمارا ہوا، اس لیے کہ سونا چاندی کی فطرت اللہ نے ثمن کی رکھی ہے۔ ثمن کا معنی یہ ہے کہ اس کو انویسٹ کرو، اس کو بڑھاؤ۔ اللہ نے اسی لیے یہ کیا ہے کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ فرض کی ہے، کہ تمہیں مال بھی دیا، سونا چاندی دیا، یا کیش رقم بھی ہے تمہارے پاس، بزنس بھی تم کر رہے ہو، تو اب اگر سونا چاندی کو 1 سال تمہیں چانس دیا، 1 سال تم لوگوں نے اس میں انویسٹ نہیں کیا اور رکھے رہا، تو یہ آپ کا قصور ہے۔ یہ رکھنے کی چیز، بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں اکثر یہ غلطیاں ہوتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مول صاحب اب گزشتہ سال تو اس میں سے اتنا دیا تھا، اس سال بھی دینا پڑے گا؟ تو اس سال بھی دینا پڑے گا، اس سے کہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو لاک میں رکھ کے بند کر دیا ہے۔ سونا چاندی اس طرح کی رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو سونا چاندی ہو یا کیش رقم ہو، اس کو انویسٹ کرنے کا ہے۔ قرآن کریم میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی عبادت کے بعد یہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز تم ادا کر لو تو پھر ایسا نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، تسبیح پڑھ کے کونے میں بیٹھے رہو، نہیں، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو، تمہارے پاس جتنا ہے اس کو اور انویسٹ کرو اور کماؤ۔ اور 1 سال کی مدت دی تمہیں، صحت تمہیں دی، 1 سال کی مدت تمہیں دی، اگر تم اپنی صحت، اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے کمپنیوں میں انویسٹ کر کے اس کو بڑھاؤ، اور بڑھانے کے بعد 1 سال جب ہو جائے آپ کا، اور اس پر بھی آپ کا جو سیونگ ہوتا ہے اس پر 2.5% اللہ کے راستے میں دینا، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ So now moving forward and to get to the topic, first and foremost, what is the definition of zakat? What is considered zakat in Sharia? So the definition would be, it is a specific form of wealth, type of wealth, which is given to a specific type of people with its intention. What does it mean by specific wealth? Meaning it is a fixed amount, which is 2.5%. Specific people, there are certain people who they can be given to who are considered the recipients of zakat mentioned in the Quran, the 8 categories of people. And with niyyah, with intention, obviously, because every action has to have an intention. Now, another question is, who has to give zakat? Who is zakat compulsory on? Who is it fard upon? So there are certain things which are taken into consideration. Number 1, a person has to be sane. Number 2, a person has to be mature. Number 3, for that individual to be a Muslim. Number 4, for them to have the nisab, meaning the minimum required amount for zakat to be fard, which will be discussed later on. And lastly, for a year to pass after having reached that amount. A third question is, what type of wealth do we give zakat on? So the answer to that is gold, silver, any cash that you have, or any business stock. If a person is in business, then these are the forms of wealth that zakat is given on. There are other forms as well, as the Shaykh mentioned, which aren't very relevant to us to mention specifically animals or farming and growth and crops and whatnot, which is not really relevant to us, so we won't get into that discussion. So the discussion for today will be regarding gold, silver, and cash, which is in place of that, and wealth that is for business. So the summary is, any type of wealth that can increase, which is this, zakat will be fard upon it. These are forms of wealth which are meant to increase. Now he mentions an example and he says that if somebody has an objection and they question that, I had this much gold or this much silver and a year has passed by and I have the same amount, the prior year I gave zakat on this already, now this year I am going zakat on the same gold again, it's the same amount, it hasn't increased, so why would I have to give zakat on it? So he answers by saying that this is our fault, that this gold or silver did not benefit us further and it didn't increase, because Allah subhanahu wa ta'ala has made this gold and silver such that He has made it a type of wealth that is meant to increase by our action. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran,
that when you have completed your prayers and your salah, then spread out in the world and search for your rizq and your sustenance, meaning go and earn and increase and invest and make money. So this is a reason that zakat is fard upon these things. And not only that, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a year after we accumulate this wealth, this minimum amount. Allah subhanahu wa ta'ala has given us a year that you have a chance for a year to increase it and to invest it and to work on it. And then thereafter, whatever Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with, then from that total amount we will give 2.5%. تو سونا چاندی وغیرہ جو ہے اس میں نصاب کیا ہے؟ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ کتنے اماؤنٹ ہو آدمی کے پاس تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اس کو سونے کے لیے فرمایا ہے کہ 7.5 تولہ سونا. 7.5 تولہ سونے کے آج کے گرام کے اعتبار سے 87.479 ہوتا ہے گرام. 87 گرام .479 یہ 7.5 تولے کی قیمت ہوتی ہے. اور جولری اگر ہو تو 1 گرام کے $62 کے اعتبار سے $5,424 ہوتے ہیں. یہ سونے کا نصاب ہے 5,424. اور اگر جولری نہ ہو بلکہ سونا رکھا ہو لے کر تو اس کے $65 1 گرام کے حساب سے گن لینا چاہیے. اور چاندی سلور یہ $1 قیمت ہے آج کل. تو 52.5 تولہ جس کا 621.35 گرام ہوتا ہے. 621.35 گرام تو یہ چاندی کا ہوتا ہے اور اس کا $1 1 گرام کے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے گویا کہ $622 جتنے ہوتے ہیں. یہ تو نصاب ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 5 تولہ ہے یا 6 تولہ ہے تو کیسے زکوٰۃ فرض ہوگی؟ نہیں، یہ چاہے تو سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، بزنس کا رقم ہو، ان سب کو ایک جنس شمار کیا گیا ہے. ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا تھوڑا ہو، چاندی تھوڑی ہو، کیش تھوڑا ہو، یا کیش تھوڑا ہو اور چاندی ہے، یا سونا ہے اور تجارت کا مال تھوڑا ہے. ان سب کو ملا کر اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی $621 جتنا ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی قرض نہیں ہے، قرض بات کر کے، قرض کو منہا کر کے، کم کر کے اتنا ہو اور وہ آپ کا سیونگ ہوا ہو، 1 سال کے بعد سیونگ ہوا ہو، تو اب اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی 1 سال کے گزرنے کے بعد. اب آدمی بزنس کرتا رہتا ہے، تجارت کرتا رہتا ہے، انویسٹ کرتا رہتا ہے، سونے چاندی کی بھی آپ لے کرتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً اس کا ایک قاعدہ پہلے سن لو کہ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا، یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہمیشہ 10 رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتا ہو گیا کہ تو آئندہ 10 رمضان کو اس کا 1 سال پورا ہوگا. تو اس 1 سال کے درمیان جتنی بھی کم و بیش ہوئی ہو، کم ہوا ہو یا زیادہ ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، یہ دیکھا نہیں جائے گا. صرف دیکھا جائے گا کہ سال کے اینڈ میں اس کے پاس کتنا ہے. اب اس درمیان میں یعنی سال کے درمیان میں مانو کہ سال کے ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے بھی اگر کہیں سے کوئی رقم بہت بڑی بخشش مل گئی یا کسی کے رشتہ دار کا کسی کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں اس کو بہت بڑی رقم مل گئی اور وہ ملی شعبان میں اور اس کا سال پورا ہوتا ہے 10 رمضان میں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اس کے اوپر تو ابھی 1-1.5 مہینہ ہی گزرا ہے اور تو اس کی آئندہ سال دینی ہوگی. نہیں، سال میں جو کچھ آمد و رفت ہو، جائے آئے، کم ہو زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا سیونگ ہوا ہے، کتنے کا وہ مالک ہے. بس وہ جتنا ہے اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی.
So now the next question is, what is considered the nisab and what is the minimum amount that a person has to have for zakat to be fard and compulsory upon that individual? So there are two things which are considered, which is gold and silver. If a person has 87.48 approximately grams of gold, or 621.35 grams of silver, or equivalent to that in cash. So the gold, if it's in form of jewelry, we will consider $62 per gram, which then will be equivalent to $5,424. And if it's pure gold, if a person has a biscuit of gold and it's not jewelry, then we will consider $65 per gram. So we'll do the math accordingly. And for silver, the value of that is $1 per gram nowadays. So now obviously that value would be much less. So whichever is the less of the two, we would take that into consideration, and zakat will become fard. Now, many times there is a question, and that is that the nisab is 87.48 grams of gold or 621.35 grams of silver. If a person has less than that, then zakat, the misconception is zakat is not fard. However, that is not the case. You will take the gold and silver, whatever you have, you will get the cash value of that. And if a person also has cash on the side, you will add everything together, and if everything is equivalent to the amount of nisab, then zakat will become fard. So it's not that you take separate nisab for gold and separate for silver and separate for cash. You would combine all of that, and then if it equals the lesser of the two, then zakat will become fard. After deducting one's debts, if a person has debt, and after a year passing by, then 2.5%. Another point of discussion and another factor to keep in mind is that the year starts, we keep saying that after a year passes by, so the year will start the day a person becomes the owner of nisab, the minimum amount, the required amount for zakat to become fard. Once a person becomes the owner of that day will become the first day of the year. Now a year after that day, so let's take an example, first of Ramadan, a person became the owner of nisab, then the following year in the first of Ramadan, this individual's 1 year will complete. Throughout the year, fluctuation is not taken into consideration. If it exceeds nisab or even goes below nisab throughout the year, this will not be taken into consideration unless this person goes absolute bankrupt. If this person is not absolute bankrupt and their assets go even below nisab throughout the year, however, when the following year Ramadan comes, then their assets or their value is up to nisab or more, then this will be considered 1 year passing by, and zakat will be given upon the total amount 2.5%. So he also mentioned another point in between to further clarify. So he gave an example that let's take the example that we take, that in the first of Ramadan was the beginning of the year. The following year, just before Ramadan, a month before, let's say in the month of Sha'ban, a person gets a big sum of money in inheritance or however other method. This person gets a big chunk of money. Now this individual will not think to himself or herself that a year has not passed by on this particular wealth that I just received in this month of Sha'ban. No, rather it will be added to all the other wealth that this individual has, and in the following month when Ramadan does start, then whatever amount they have on the first of Ramadan, zakat will be fard upon the total. یہ تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے کہ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے تو مرد ہو یا عورت ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی انڈیویجول حیثیت تقسیم کی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ جو مرد کمائے وہ مرد کا ہے، جو عورت کمائے وہ عورت کا ہے. اس لیے عورت پر بھی مستقلاً زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ نصاب کے مالک ہو، سیونگ ہو اور اس کے اوپر کوئی قرض نہ ہو. تو جیسے مرد کے یہ احکام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ احکام ہے. تو یہ تو گیا کہ یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کو فرض ہوگا. اب اس کو دیا کہاں جائے، اس کے مستحق کون ہے؟ تو قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین علیہ الی آخرہ، کہ یہ صدقات اور زکوٰۃ جو ہیں مساکین اور فقراء کے لیے ہے۔ دو لفظ یہاں بیان کیے ہیں، مسکین اور فقیر۔ ہم جب بول چال میں دونوں کے ایک ہی تقریباً میننگ ہوتے ہیں کہ جو محتاج ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، لیکن جب دونوں کو ساتھ بولا جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو فقیر تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا بہت بھی کچھ ہو، مثلا ایک دو دن کا خرچ ہو یا ایک دو دن کا کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل کنگال ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن عام بول چال میں فقیر مسکین کو دونوں کو ایک دوسرے پر بولا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ 8 قسم کے لوگ بیان کیے ہوئے ہیں کہ جو محتاج ہو، جو مسکین ہو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کا ایک پورا نظام ہوتا ہے وصول یابی کا، تو جو خلیفۃ المسلمین جن کو مقرر کرے اور وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے، تو زکوٰۃ کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں اس کام کرنے والی کی تنخواہ اس میں سے دی جائے، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، جس کا دین اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہو، تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کے پیسوں سے اور بھی تھوڑا سا سلوک کر کے اس کو اسلام کی ترغیب دی جائے۔ لیکن علماء یہ لکھی ہے کہ یہ ابھی موقوف ہے، یہ مؤلفۃ قلوبہم ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا حق ہونا بالکل ظاہر ہو چکا ہے، اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، رقاب کہتے ہیں کہ کوئی بیچارہ بے گناہ جیل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو آزاد کرنا، وفی الرقاب، یا غلام ہو، غلام کو آزاد کرنے کے اندر وفی الرقاب۔ والغارمین، جو قرض والے ہیں، جو مقروض ہو چکے ہو، جس کے اوپر قرض اور دیت ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کے قرض کے ادائیگی کے لیے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو ایسا ہو کہ جس کے گھر پر تو رقم ہے لیکن سفر میں کوئی چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، ڈاکہ کسی نے ڈال دیا اور ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل تو سفر میں بھی ایسے انتظامات ہے کہ اگر آپ کی یہاں کے بینک میں پیسہ ہو اور دنیا کے کسی کنٹری سے بھی وہ نکال سکتے ہیں، تو اگر ایسی حالت ہو تب تو نہیں دے سکتے، لیکن حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی سہارا نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ Now the question is, who are those that are considered the recipients of zakat? So in total there are 8 categories. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned them in the Quran, in the ayah of the Quran, and we'll go through them. Namely, one is fuqara and masakeen. Generally they are considered one and the same. However, there is a slight difference between the two, and faqir is that individual who has somewhat of wealth below nisab, but they have some which can get them by for a few days or a week or whatnot. And miskeen and masakin are those individuals who have absolutely nothing. So there's a slight difference between the two, but basically those who are in need and those who are poor. Then we have another category which is wal amilin aliha, those who are working in collecting zakat and distributing zakat, and they have a system of processing this. Then those who are working for this noble act can also be paid through zakat. Then there's another category, wal mu'allafati qulubuhum, that is to pull people towards Islam, to incline, to get their inclination towards Islam. But again, some scholars have mentioned that this category is not really applicable in our times, so we won't get into that discussion. There is another one which is riqab, meaning slaves or prisoners, to free them, to give them salvation. And then there is one which is gharimin, those who are in debt. So if there is an individual who has who may not be necessarily poor, but they are in a lot of debt, then zakat can also be given to this individual to pay off their debt and to become free. Then there's another category, wa fi sabilillah, in the path of Allah. And lastly, wabni sabil, and those who are traveling. It is possible, or it was possible once upon a time, that a person may be wealthy, but while they're traveling they run out of money,
or they've been robbed or whatever the case may be, and they have nothing at that time, and they have no access to their wealth back home. So zakat could have been given to those individuals, and if possibly this scenario applies to somebody today, and they find themselves in this situation, then this person will be considered under this category of Ibn Sabil. And although they are wealthy and although they have wealth back home, but if they are unable to access it, and at that time while they are traveling they become absolutely needy, then they can take zakat money as well, or they can be given zakat money. تو دو باتیں ہو گئی کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہیں اور زکوٰۃ کن کو دی جائے، اور نمبر 3 یہ بھی ہو گیا کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے اور کن میں نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جائے گی، تو زکوٰۃ مالدار کو نہیں دی جائے گی۔ مالدار سے مراد جو نصاب کا مالک ہو، اس کے پاس اپنا سیونگ ہو نصاب تک کا، اس کو ضرورت گویا کہ نہیں ہے تو اس کو نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اصول اور فروع سے کیا مطلب؟ ایک آدمی جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اصول کو، اصول سے مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے ماں باپ، دادا دادی آخر تک، اسی طرح نانا نانی وغیرہ آخر تک، یہ اس کے اصول ہوئے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ اگر ضرورت مند ہو، محتاج ہو، تو اس کو خالص پیسے دینے چاہیے، ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث ثواب اور باعث صدقہ سمجھنا چاہیے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ یہ بیٹوں پر فرض بھی ہو جاتا ہے، جب ماں باپ بالکل نادار ہو نہ ہو اور بیٹے کو اللہ نے مال دیا ہو تو بیٹے پر یہ خرچ کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے، تو ان کو اپنے خالص مال میں سے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اپنے اصول کو نہیں دیا جائے گا اور اپنے فروع کو نہیں دیا جائے گا۔ فروع کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے پیدا ہوئے، یعنی آپ کے اولاد، لڑکا ہو، لڑکی ہو، پوتا پوتی، نواسا نواسی، جو بھی ہو آخر تک، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کو دینا یہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، یہ اسی کے فائدے میں ہوگا، تو یہ اس کو بھی شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو بیوی کو زکوٰۃ سے نہیں بلکہ جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کر کے اس کے حق کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جیسے حضور نے فرمایا کہ مال کا میل ہے، اور سید اور سادات لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہمارے درمیان باعزت اور اعلیٰ لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کو یہ میل نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو بھی اپنی خالص رقومات میں سے ان کو ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے۔ لیکن آج کل علماء نے لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور سادات کا، سید لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، تو زکوٰۃ کی رقم ان کو حیلہ کر کے دیا جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہو، دوسرے جو غیر سید ہو، ان کو دی جائے اور وہ ان میں سے پھر سید کی ہیلپ کرے، اس کو بطور تحفے کے اور گفٹ کے دے دے، اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ جی۔ Moving forward, another question is that who can zakat not be given to? Who are those that are not considered recipients of zakat? So number one, a person who is wealthy. Now, who is considered wealthy? Wealthy will not be considered someone who we consider wealthy. Rather, in Sharia, a person who is the owner of nisab is considered wealthy. So once a person has the amount of nisab, zakat cannot be given to that individual. Number two, anyone who is above that, directly above an individual in their family tree, in their lineage, and directly below. So parents, grandparents, great-grandparents, children, grandchildren, great-grandchildren, anyone above you or anyone below you. Those who are on the sides are exempt and can be given, brothers, sisters. We're talking about those who are above you and those who are below you, usul and furu'. Rather, these individuals, if we do have parents who are needy or children who are needy or great-grandchildren who are needy, that instead of giving zakat, they should be given other forms of wealth and they should be assisted in other ways, but not through zakat. Similarly, one spouse cannot give to the other spouse, a husband gives to the wife. This is also not allowed in a sense. This is also giving to himself.
because her expenses are also his responsibility. And there's also another category, which is those individuals, those blessed individuals who are considered from the family of Nabi alayhi salatu wasalam. Now the scholars have mentioned that times have changed, and it's unfortunate that there are people are not very considerate of the family of Nabi alayhi salam nowadays the way they used to, and we may find people who are a Sayyid, meaning from the family of Nabi alayhi salam, but also in need. So what is the way out or solution for that? So ulama have mentioned that if it is absolutely necessary and there is no other pure form of wealth or any other form of assistance, then as a last resort, what can be done is you do a hila, and that is that you give the wealth to someone who is needy, who is not a Sayyid. Then that individual, after becoming the owner of this wealth, will now gift it or give it to this Sayyid. And in this way, this individual who's from the family of Nabi alayhi salam can also be assisted. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا. اب اگر آپ حضرات کے کوئی سوالات ہوں تو وہ فرمائیں تو اس کے جواب دیے جائیں گے. So the Shaykh is mentioning that this in brief was an introduction to zakat, and he mentioned some points which should have answered many questions. There was a poster that was sent out, and we had received a lot of questions. Some of them may have already been answered in this introduction, and some may not have. So I will read out the questions, inshallah, and the Shaykh will answer them as we go along. So one question is, can you give zakat to poor family members? This was just discussed right now, that as long as they are not above you, your parents, grandparents, or below you, your children, your your great-grandchildren, then zakat can be given to other family members, brothers, sisters, uncles, aunts, nephews, niece. Zakat can be given to them as long as they are worthy of receiving zakat. So there's another question here, and that is that can zakat be given in the form of building a school or a well? زکوٰۃ میں اصل میں نے جو تعریف بیان کی وہ تملیک ہے. تملیک کا مطلب مالک بنا دینا. اب پیسوں کا ہی مالک بنانا ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں. اگر آپ گھر بنا کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور گھر بنا کر آپ گھر ان کو دے دیں، لیکن اس گھر میں آپ کا کوئی حق اور آپ کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، فلی وہ آدمی اس کا مالک ہو جائے گا. تو یہ کر سکتے ہیں. جیسے کسی کے روزگار کے لیے آپ نے مثلاً کوئی چیز لا کے اس کو دے دی، جیسے ٹیکسی والے کو کوئی ٹیکسی خرید کر دے دی، یا کوئی اور دھندے والا ہے اور اس کو کوئی چیز خریدی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے سے اور وہ اس کو زکوٰۃ میں دے دی، تو دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فلی وہ مالک ہو جائے، اس میں آپ کا کوئی حق نہیں رہے گا. So the question is, can zakat be given in the form of building a school or a well? As it was mentioned in the definition and the tarif of zakat, that you have to make an individual the owner of this wealth. If a person if a person does not make an individual the owner of the wealth that you are giving for zakat, then this zakat will not be considered distributed correctly. So in particular in the question, the question is, can we give it in the form of building a school? Nobody would become the owner of this school. Therefore, this would not be permissible. Yes, the Shaykh further mentions that it's not necessary that you give gold, silver, or cash in zakat. It is possible that you build a house for someone who's poor, someone who's needy, and you give that house to the individual. Now by doing this, this individual will become the owner of this house, and in this way zakat can be distributed. Similarly, a person needs something for their trade. They drive a taxi or they are in need of something else. So you purchase that with the zakat money and then you give it to them. That is permissible. But you cannot build a school or build a masjid with zakat money. There's another question that's coming ahead, that can you give zakat in masjid?
So the zakat is not given to the masjid actually for the masjid to use. If you are giving it to the masjid so that they can distribute it on your behalf, that is permissible, and they will distribute it to those who are needy and those who are the recipients. But zakat cannot be given to in the construction of the masjid itself. The next question we have here is a very common question, and that is that when you are calculating zakat, can you deduct a mortgage and loans that you have? عربی میں اس کے لیے ہے طویل المدت قرض. جیسے اب ہاؤس لینا یہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن کسی نے لے لیا ہو، ہاؤس لیا ہو، یا اپنی بزنس کے لیے کوئی قرض لیا ہو، یا کسی اور بھی قرض ہو اور اس کی قسط بنی ہو، انسٹالمنٹ ہو، تو چونکہ زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ اور زکوٰۃ کا پورا جو تحریک ہے وہ سال پر چلتی ہے کہ آدمی ایک سال کا اپنا حساب کرے، کتنا کمایا، کتنا گیا، کتنا سیونگ ہوا، کون سا مال ہے، کون سا نہیں ہے، کس پر فرض ہوئی ہے، کس پر نہیں ہوئی ہے. تو اسی طرح جو قرض بھی کم کیا جائے گا وہ اتنا ہی کیا جائے گا جو اسے ایک سال میں بھرنا ہے. مثلا انسٹالمنٹ کسی کا مہینے کا 1000 ہے تو وہ اپنے ٹوٹل سیونگ جو ہے اس میں سے 12,000 کم کر سکتا ہے کہ یہ سال کا 12,000 ہوتا ہے. باقی کوئی 300-400,000 1 ملین کا گھر لے تو وہ پورا 1 ملین کم نہیں کیا جائے گا. So to answer the question regarding the mortgage and any other types of loan, if there is no fixed period in which this individual has to pay off this debt and this loan, then technically yes, this individual can deduct the amount of loan and debt that this individual has from the assets, and whatever is remaining gives zakat on that. However, living in the times that we are today, there are certain forms of loans and debts that an individual has which lasts for many years, namely mortgages or car payments when you finance something. So in these types of mortgages or loans, Sharia has advised and the ulama advised that rather than reducing and deducting the total amount from your assets, you calculate the amount that you would give in the next 12 months. So for the following year, the amount that you would be giving in mortgage, you calculate that, and you can deduct that total amount from your assets, and thereafter if you have wealth remaining which is equivalent to nisab, then you give zakat on that 2.5%. کسی کے پاس 2-3 مکان ہو یا بلڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، اور اس پر اس کو رینٹ پر دیا ہو تو اس کی مالیت پر، یعنی اس کی جو پرائس ہے اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس سے جو انکم آتی ہے، رینٹ آتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. وہ اپنے ایسٹ میں گنا جائے گا، اور جہاں دوسرے ایسٹ کو ایڈ کریں گے، ملائیں گے، اس کو بھی ملا کر ساتھ ہی کر دیں گے، اس کا بھی کوئی الگ حساب نہیں، چونکہ وہ بھی اس کی انکم ہے، اس لیے ساری انکم میں، سارے ایسٹ میں ملا کر اس کی زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ جو بزنس کرتا ہو، جیسے مکان یا پراپرٹی یا دوسری لینڈ وغیرہ، خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، اور جب خریدتا ہے اسی وقت اس نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدی ہو تو پھر یہ مال تجارت میں شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کی جو اصل ویلیو ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کہ وہ تجارت کا مال کہلایا. لیکن اگر تجارت کا مال نہیں ہے، ویسے ہی کسی نے رکھا ہے، چلو بھائی لینڈ رکھی ہے کہ اب آگے چل کر اس پہ گھر بنائیں گے یا اس کو آگے چل کر کوئی دوسرے کام میں لائیں گے، تو خریدتے وقت اگر بزنس کی اور بیچنے کی نیت نہ ہو تو اس پر، اس کی پرائس پر، اس کی ویلیو پر
زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے خریدتے وقت یہ نیت نہیں کی ہے بیچنے کی، لیکن دو تین سال کے بعد ارادہ ہوا کہ چلو اب مکان نہیں بنانا ہے، اس کو بیچ دینا ہے، تو بھی اس کی ویلیو پر زکوٰۃ اب نہیں ہے، چونکہ خریدتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے تجارت کی۔ So the question is that is zakat necessary upon rental properties? We are still paying mortgage on it. Okay, so the answer to that is if a person has multiple homes, as long as the intention at the time of purchasing is not to resell and to make money off it in this way, then this will not be considered a property of business. Rather, this will be a personal use, and zakat would not be fard upon the total value of the house. Rather, zakat will be necessary upon the income from the rent, which will be considered part of their assets or their wealth, their cash at hand. So to answer the question, as long as the property that you have is not with the intention of selling, then zakat will not be fard upon the value of the house. If the person buys a house with the intention to resell, then yes, now this will be considered business and zakat will be given upon the entire value of the house. There's another question, which is that if I don't exactly calculate zakat but pay more, then what should it be? Will it be permissible? If I understand this question correctly, the question is if you don't calculate it but you just give more, assuming what it is, then would that be permissible? Technically, if you end up giving more than what you should, then alhamdulillah, that's good. However, it's possible by doing this you miscalculate, and it may be possible that you give less than what you should have. So rather than just assuming and estimating, it is much better, highly recommended obviously, that you do calculate it. Yes, if a person rounds up the figure and increases it and gives a little bit more on their behalf, then alhamdulillah, that's fine. There's nothing wrong with that. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ گولڈ کا نصاب اور سلور کا نصاب یہ دو الگ الگ ہے، الگ الگ نہیں ہے، اس کو شریعت میں ایک جنس کا نصاب کہتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ گولڈ، سلور اور کیش یہ سب ایک کہلاتا ہے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک نصاب کا مالک ہو، تو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اس وقت سلور کا نصاب لیا جائے یا گولڈ کا نصاب لیا جائے، یعنی سلور کا نصاب کو مانا جائے تو تقریباً $625 کا کوئی سیونگ کر لے سال بھر میں، تو سیونگ ہوا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے تو وہ تقریباً 6000 ہوتا ہے، تو 6000 اگر سیونگ نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ انفع للفقیر کا اعتبار کیا جائے گا۔ انفع للفقیر کا مطلب یہ ہے کہ محتاج آدمی کا، ضرورت مند آدمی کا فائدہ کس میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نصاب کم ہے سلور والا اسی میں فائدہ ہے، اور اس میں ہوتا ہے کتنا بھائی؟ اگر آپ 625 جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہے، اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو چاندی کا نصاب تو ہو ہی گیا، تو اب 1000 پہ 25 صرف دینا ہے، اور وہ بھی سال بھر میں دینا ہے، ایک سال میں 1000 میں سے 25 نکالنا ہے۔ اس سے آدمی کوئی غریب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اللہ پر یقین کرتے ہوئے خوش دلی سے اس کو مان لے اور نکالے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ So the question is, which nisab do we use? When we were mentioning what nisab is, it was mentioned that gold and silver and the cash value of the two, and obviously there is a drastic difference between the two. Gold is much more valuable than silver is today. So to understand this, at that time, gold and silver, and the amount that was mentioned were equivalent. It's now that the value has changed. So whichever is less from the two, that will be taken as nisab. To understand this, now let's take an example, or to be practical. If you take the nisab of silver, once it reaches about $630, $625, which is the nisab, right? Because it's $1 per gram, then that will be considered the nisab of silver. If a person has this much and they've had it for a year and they're alhamdulillah getting by, then you are only required to give 2.5% of this once a year.
So by giving this 2.5%, so for every $1,000 you're giving $25 only. For every 1,000 you're giving only $25 once a year, which I think every one of us inshallah will be able to afford. So have some faith and hope in the mercy of Allah Ta'ala that Allah Ta'ala will bless us with more. And if we are in this situation where we don't have the nisab of gold but we have of silver, then still make intention of giving zakat and make an effort, and inshallah give more, and Allah subhanahu wa ta'ala will give as well. There are many questions that are coming on the live chat. Just to let you know, we do have a lot of questions that are mentioned here. Some of the same ones are coming up: RESP, RRSP, TFSA. Inshallah we will get through those, so just remain patient inshallah. The next question is, how do I calculate zakat on my crypto investment or on stocks? To put in short, to make things very easy and brief, the day your zakat becomes fard on you, once a year, 1 year passes by, the total amount value of your portfolio should be taken into consideration while calculating zakat. Yes, it is known that there is a lot of volatility in stocks and it goes up and down, and it's possible that today you have a certain amount and the very next day it drops 40-50%. It's possible, absolutely. However, to keep things, like I said, very brief and to remove all the technicalities, to be on the very safe side, the safest route and the safest solution is that whatever day your zakat becomes fard on you, you take the total value of your portfolio, whether it's crypto, whether it's stocks or shares, whatever it may be, and you give zakat on the total amount of that, 2.5% of that. So I hope that answers the question for the TFSA as well. We have a question for RRSP and RESP. Okay, so to summarize the two, in RRSP, as long as a person, there are two things namely which a person should take into consideration when they are calculating or looking into RRSP. Number one is that does this person have access to this wealth or not? There are times when once the wealth is put into the RRSP, this person has absolute no access to it, even if that may be through a process or through penalties. They just don't have access to it until a certain time. If this is the case, then zakat will not be necessary. If the scenario is that this person does have access to this wealth, whether that's after giving tax or even if there's a penalty, whatever the form, or if there's a formal process where you have to give an application and you have to apply for emergency use, or whatever the situation may be, as long as you have access to this wealth, then you will give zakat on the amount that you would receive after paying taxes and after giving the penalty, after paying the penalty. So you can further investigate and look into it, that if you were to access this wealth today, how much tax would be charged upon it and how much penalty you would have to give. You can reduce that, you can deduct that, and whatever remains, then you will give zakat on that 2.5%. This is if you have access to this wealth. Number two, the second question is RESP, which is for education funds for the children. Now here again, a person's intention is very important, and this will be taken into consideration. If an individual has set up an RESP for the children and they are putting money in there, the intention of the parent is that this money is no longer mine and it belongs to the children and they are the owners of this wealth, then this no longer remains the wealth of this individual, and he or she will not have to give zakat upon it because it's not his anymore, it's not hers anymore, it doesn't belong to them, it belongs to the children. Whereas if the intention is that the wealth does not belong to the children, rather meaning this individual has not made intention to give it to the children and it's still in the possession of this individual, then as long as this wealth it remains in his or her possession, then zakat will be fard upon this as well, because it will still be considered your wealth.
ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی کی فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، یا کوئی بیکنگ کا بزنس کرتے ہو، اس کا برتن وغیرہ ہوتا ہے، اوون لیا ہوا ہے یا بڑا کوئی چولہا لیا ہوا، اسٹو وغیرہ جو بھی کچھ ہو، تو یہ جتنے آلات اور اوزار کہلاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو فائدہ حاصل کریں گے، آپ نفع اٹھائیں گے اور وہ آپ کے سیونگ میں جیسے سال گزر جائے اور سیونگ جتنا ہو تو اس نفع پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ So the question, somebody submitted a question, and the question is that I have a baking business from home. Do I have to give zakat on my pans and trays and baking supplies? So the answer is no. The tools that you have for your business are not zakatable, and there will be no zakat given on this. There's another question here, is that at the time of giving zakat, is it necessary to inform the individual that he or she is receiving zakat? آپ جس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اسلام نے اس کے بھی رولز رکھے ہیں کچھ، کہ ان کی ذلتی نہ ہو، ان کو بلکہ اعزاز ہو ایک کسی طریقے سے۔ اس لیے اس کو یہ انفارم کرنا، بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ آپ اگر اس کو گفٹ کہہ کر دے ہوئے، بخشش کہہ کر دے ہوئے، اور آپ خود نیت کر لیں زکوٰۃ کی، تو بھی صحیح ہے، کیونکہ سامنے والا بعض مرتبہ محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کی ایک انسلٹ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحق ہے، یہ مستحق ہے حقیقت میں، اور اس کو اگر میں اس طرح دوں گا تو اس کو تھوڑا حجاب ہوگا، تو آپ ایز اے گفٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے طور پر اس کی نیت زکوٰۃ کی کر لیں۔ So the question again, I'm going to repeat the question. The question is, when giving zakat, is it necessary to inform the individual, whether they be relatives or anyone else, that that they are being given zakat money? So the answer is no. Sharia has taken into consideration the honor and the respect of the individual who you are giving zakat to. So whether that person is a relative or not, it is not necessary for you to reveal to them that the money that they are receiving is that of zakat. Rather, perhaps it may be even better for you to say that you are giving a gift to them. So instead of mentioning zakat, it's maybe better that you tell them that this is a gift, and while giving it, you yourself make intention of giving zakat, and inshallah this will be fine as well. There's another question here, that what about zakat on savings, keeping for kids, not investment purposes? Again, this same thing will apply, the same concept that was mentioned in RESP. If you are keeping money aside for your kids, the intention of the individual, the parents, will be taken into consideration. If your intention is that you have gifted this money to your children, it is no longer in your milkiya, your possession, you don't own it anymore, it belongs to your kids, therefore you will not give zakat on that. If the intention is you're just keeping it to a side, but you still own it, you plan on using it for your kids, but it's still in your ownership, then yes, that will be considered your wealth, and you will give zakat on that. In other questions, somebody has just posted that if someone has gold but they are poor, do they give zakat? Also, in this case, are they able to receive zakat? گولڈ کسی پاس ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر گولڈ ہے، صرف سلور نہیں ہے، صرف گولڈ ہے، اور وہ 7.5 تولہ ہے جیسا نصاب ہے، تو نصاب کا مالک ہے، شریعت کی زبان میں اس کو مالدار کہا جائے گا، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لہذا زکوٰۃ وہ کسی کو دے گا، وہ خود نہیں لے سکتا زکوٰۃ۔ So if somebody has gold and sorry, let me just, yeah. So the question is, if someone has gold but they are a poor person, do they have to give zakat? If someone has gold and that gold is equivalent to that of nisab, then no, this person cannot, well, this person will have to give zakat, and they cannot receive zakat. How will they give it? The question states that they are poor. In our language, we will consider them poor, I guess, but in Sharia, this person is not considered poor because he or she has gold. So either they can sell some of it and get some wealth, or give that a portion of the gold itself, 2.5% of it, whatever it may be. But this person is not able to receive zakat, rather they will have to give zakat.
پراپرٹی کسی کی بن رہی ہے، سودا ہو گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے اور پراپرٹی بن رہی ہے، کچھ رقم آپ نے ادا کی ہے اور کچھ رقم ابھی ادا کرنا ہے، اس کو پے کرنا ہے، تو یہ بھی آپ کا ایک قرض کہلاتا ہے۔ یہ آپ کے اگرچہ ابھی آپ کے قبضے میں بھی ہے، آپ کے ملک میں بھی ہے، لیکن آپ کو پراپرٹی کی قیمت ادا کرنا ہے، تو یہ قرض کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ So the question here is that what is the ruling for pre-construction property? Am I allowed to take off remaining installment due for this year before I calculate my zakat? So the answer is yes. If there is amount owing for that year, then yes, that can be deducted. That will be considered amount owing, and you can deduct that from your total assets, and whatever remains, then inshallah you can give zakat from that. There's another question here, is that if you have made niyyah as a parent for giving gold or cash to the children, but now the children are 15, do they have to give zakat? So as long as the children are immature, zakat is not fard upon them, but once the children become mature, then yes, they themselves will have to give zakat. So if they are owner of nisab, then they will calculate that separately, and whatever amount they have, they will give 2.5% on that as well. So the parents, you can keep an eye on that, and you can make sure that your children who have become mature also understand this, and you can supervise them in this calculation and ensure that they are calculating correctly and they are also giving zakat as well. There's another question that somebody is asking, that specific time in the year you pay zakat on this. If I'm understanding the question correctly, it may be a question to this 1 year passing that has been mentioned many times. What this means is that once an individual becomes the owner of nisab and they have that minimum amount, that zakat becomes fard, from that day on, this individual's 1 year will start. Now 1 year from this day, that day should be kept in mind. Yes, that day should be noted. It doesn't have to be in Ramadan, it doesn't have to be any other specific day. You can't, meaning it's not something that you and I can choose yourself. If I become the owner of nisab in the month of Rajab, in the month of Sha'ban, then that day will be my end of the year. Meaning that day, let's say it's 10th of Rajab or 15th of Sha'ban or whatever the day may be, I must remember that date, and that day, the following year, zakat will become fard on me. So yes, it is important to note, right, what day you have become the owner of nisab, and then keep that date in mind. And the following year, when that day arrives, if you still have the amount of nisab, then yes, you will give zakat on that day. زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے مسئلہ کہا کہ جس دن بھی سال پورا ہو گیا اس کا، اگر کسی کو معلوم نہیں کہ میں کس دن صاحب نصاب ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو ابھی ایک دن طے کر لے کہ بھئی یہ دن میرا ہے، اب یہ دن آئندہ سال جب آئے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ رمضان کا انتظار کرنا، رمضان میں ہی دینا ضروری نہیں ہے۔ رمضان میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دوسرے صدقات دیتے تھے، اس لیے آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، تو انسان کو رمضان میں اپنے دوسرے جو مال ہے، پیسے ہے یا کچھ بھی ہو، اس میں سخاوت کرنی چاہیے، ورنہ زکوٰۃ تو فرض ہو جاتی ہے جب بھی سال گزرتا ہے، مہینے تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، جب بھی سال پورا ہوا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ There's another question here, is that at what age does a child give zakat, or what age is a child is free for not giving zakat? As it was mentioned in the prerequisites, there's one condition that an individual has to be mature. Now, whether that maturity is in the form of become physically mature, then obviously this person will be considered mature, and if not, then Islamically,
when an individual becomes mature at the age of 15 for a boy, then this individual will be considered mature and zakat will have to be given. So either they physically mature or by age. There's another question I'm failing to somewhat understand it, and that question is, why does mosque give zakat with zakat written on check? I'm not sure I understood this question. Why does mosque give zakat with zakat written on check? Again, I'm not sure I understood this question, but to further clarify, there are some institutions, and somebody asked this as well. So somebody also asked that what is the easiest way to discharge our zakat in Toronto? Are there any institutions that we can entrust our zakat money to? And this other question, that why does the masjid give check with zakat written on it? I'm going to try to combine the two, because this is what I'm understanding, is that the zakat is not given to the masjid itself, meaning the masjid is not using it. You are making the masjid and the organizers of the masjid, the brothers who are responsible, your representative in distributing your zakat for you. So zakat can be given to the masjid by you making them your representative, your wakil, to distribute it on your behalf. This is the reason why zakat is given to the masjid. And to answer the brother's question that what is the easiest way to discharge our zakat in Toronto, if you want to give it locally, there are many organizations, including our own organization, the SMA, that takes the responsibility of collecting zakat from individuals if they wish to give it to them. And then the SMA will take responsibility, inshallah, of distributing it to those who are worthy and who are the true recipients of zakat. Okay, so the individual who asked the question regarding the zakat check coming from the masjid with zakat written on it further clarified that we mentioned earlier that we shouldn't humiliate and honor and respect those who are given zakat. So why does it say written on the check that is zakat? Brothers and sisters, to understand this, we are well aware of the laws and rules and regulations that we have to abide by, in particular from the CRA, and being a charitable institution, we have to have our books intact and our accounting on point. So any dollar that comes into the masjid, any money that goes out from the masjid has to be noted and has to be accounted for. So to keep all this books in check, obviously the organization has to note it and has to keep it so that it is kept on record. And to further clarify, to further explain, these checks that are given out are to those individuals who personally themselves come and request for zakat money. So they themselves are coming and requesting for this assistance, and thereafter the masjid is giving it to them. It is not hidden from them that they are receiving zakat money. It is known to them because they themselves are coming and requesting this. When we mention that you don't need to mention it, this is, you're going out, you're giving to somebody else, you see someone who you know is in need of assistance and you want to give and you want to help out, then it is not necessary to mention this, right? But in this particular case, obviously to clarify and to keep everything so that we are not in any trouble, this must be, it has to be noted there.
So there's another question from a student that if there's a student who has no regular income and has OSAP loan, can I deduct the OSAP loan from my assets and thereafter distribute zakat? Yes, you can do that. You can consider that your loan and debt, and you can reduce that from your assets and thereafter give zakat. So there's another question here. Can I donate my zakat to Gujarat COVID relief? As long as the recipients of this fund is someone who is a recipient of zakat, meaning they are poor and they are a Muslim, and they are able to receive this zakat, then yes. So what you can possibly do is, if there are institutions, if there are organizations that are collecting funds, you can clarify to them and you can note to them that this amount I'm giving is zakat, and if they accept that and say yes, we take zakat and we will distribute it for you, then yes, you can give it to them, but it has to be noted and it has to be clarified to them that it is zakat, so that they don't use it in any other way. So inshallah we will conclude the program with this. There are still some questions that I believe they are somewhat coming in. They seem similar, the concepts and the principles and the rulings have been laid out. If somebody has personal questions with their personal scenarios, then you are more than welcome to call into the masjid. You can speak to our Imam Sahib, or you can email the masjid, and inshallah we will respond to you. So we hope inshallah that we have addressed the relevant questions and the relevant topics that are commonly misunderstood, inshallah. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك